اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹو بچو آج پرو یہ سیونتھک اردو چیپٹر سری نگر سے کرگل تک پروڈو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کارگل قصبے نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کارگل کے بیچوں بیچ بہنے والے صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بھنوری ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگ عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کارگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرونی ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈے کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کارگل کی اہمیت دن دگنی رات چگنی اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر، مقامی پیداوار میں اضافے کے یہاں کے لوگوں کی تکلیف کو کافی ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑا۔ کارگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں۔ ان کا لباس رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی پرکھی اور بلتی بولتے ہیں، البتہ اکثر لوگ کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگ دردی یا شنیا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گمپائیں، مساجد اور امام باڑہ پہلو نظر آتے ہیں۔ سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے جسے گمپا کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں اس چوگے کے ساتھ ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی اور تہذیبی ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ چونکہ ٹاٹو بچو اس پور کے بروڈاس مز اخ خانقاہ آمز تعمیر کرنا اس پور لداخ مشہور ات خانقاہ زیارت پرت کن فرقک لوگ تعلق تھاون ول دور پہ اور عقیدک پھول اتہ نشاور کران، یعنی ات اور اور ات پوش تراوان ات عزت کران۔ ات خانقاہ کی زیارت ہر پرت کن فرقک تعلق رکھنے ول دور پہ اور پتہ اتہ عقیدت پنن منت منگان۔ کارگل قصبہ یہ صحرائے نخلستان پٲٹھۍ یوان۔ کارگل قصبہ یہ نباتات کی وجہ ست صحرا نخلستانک پٲٹھۍ ہاوان۔ کارگلس منز باغ یعنی یہ واریاہ کُلۍ ات نقل آسان ات کارگلس منز باغ اخ صاف و شفاف دریاو پکان یُس سروے دریاو ات مقامس قدرتن اخ خوبصورتی اضافہ کرمت۔ یہ دریاو آس پاس تمن ننگو پہاڑو درمیان پکان یُس قدرتک اخ شاہکار نظر یوان کہ کت کن یہ پہاڑو پیٹھی یہ دریا پکان۔ ات قصبس آس پاس لکٹ گام تہ آباد۔ دیہاتس مز روزن ول عام لوگ یم ضروریت چیز حاصل کرنے خاطر بہرحال کارگل بازارس مز یوان۔ ملک تو بیرونی ملکن من ان ول سیاح یہ جائے بسط کشش بنان کیازِ پہاڑ تمو تھدو تو ننگو پہاڑو پیٹھ یہ دریا پکن یہ اخ قدرت اخ خوبصورتی بیان کران۔ کہ سرکاری دفاتر تو ہوئی اڈہ تعمیر تو دیگر چیز آمت کارگلس مز بناونہ۔ امچ اہمیت واریاہ بڑھیمٕژ۔ اناج کھینچ وافر مقدار تو سڑکن ہز تعمیر تو مقامی پیداوارس مز اضافہ کرنے خاطر لوگ تکلیفن ہند برو پیوان زیادہ تکلیف، مگر امن تکلیفن ہند گو ازالہ۔
تکلیف مۄکلے برہم زمانن مز برہمس وقتس منٛز تکلیف پیوان تُلٕنۍ کرگلس منٛز چھِ مُسلمان بود تہِ آباد لباس رہن سہن چھُ اکُے ییٚتِکۍ لوٗکھ چھِ بودی پُرکھی تہٕ بلتی بولان زبان چھِ بلتی تہٕ بودی البتہ کینٛہہ لوٗکھ زبان چھِ بلتی بولان کینٛہہ لوٗکھ چھِ دری شنیا تہِ بولان کینٛہہ لوٗکھ چھِ ییٚتہِ بُدھ ویوہار خانقاہ ییٚتہِ چھِ بُدھن ہٕنٛدۍ وِہار خانقاہ چھِ گُمپا چھِ مسجد چھِ مساجد چھِ امام باڑا چھِ یِم سٲری چھِ یِوان پہلو بہ پہلو نظر اِنسانس اور ییٚتہِ چھِ سارنٕے لوٗکن برابرُک احترام یِوان کرنہٕ ییٚتہِ چھُ مخصوٗص اکھ لباس زیوٗٹھ اکھ لباس یتھ چوگا ونان چھُ یتھ أسۍ اتہِ پننہِ زبٲنۍ منٛز گُنچا ونان چھُ زٔنۍ تہٕ مرد چھِ اتھ چوگس سۭتۍ کمر بنٛد لگان استعمال کران مُلک تہٕ دیٖگر حصن سۭتۍ رٔلِتھ مِلِتھ ثقافتی اثرات تحت نوجوان چھُ جدید یورپی انداز لباس تہِ لاگان مثلاً یتھ منٛز پتلوٗن چھُ کوٹ چھُ جیکٹ چھُ اور جہیز اور جیٖنٕز چھُ یِم چھِ لاگان مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھِ یِم لوٗکھ مذہبی تہٕ تہذیٖبی تہٕ ثقافتُک پنُن لحاظ برقرار تھاوان یتھ منٛز چھِ اسہِ کینٛہہ لفظ آمٕتۍ الفاظ معنی مثلاً خط چھُ لفظ خط گوٚو زٔمیٖنُک اکھ خط گوٚو زٔمیٖنُک اکھ ٹُکرٕ منقسم گوٚو تقسیٖم کوٚرمُت زیرِ تعلیٖم یُس زیرِ تعمیٖر یُس تعمیٖر آسہِ یِوان گژھنہٕ صحت افزا مقامات سُہ جاے یُس بہتریٖن جاے اتھ تُندرٕ سُہ جاے ییٚتہِ فٲیدٕ منٛد انسانس آسہِ سربہٕ فلک یُس تھوٚد آسہِ آسمانس